ہر ادا حسین ہے، آپ کی ولادت باسعادت بھی حسین ہے، آپ کی ولادت باسعادت بھی حسین ہے۔ کیسی حسین؟ مختصر، حضرت سید عبداللہ رضی اللہ تعالی عنہ سرکار کے والد گرامی ہیں، سیدہ حضرت آمنہ رضی اللہ تعالی عنہ سرکار کی والدہ ہیں۔ دونوں کی جب شادی ہوئی تو سیدہ آمنہ فرماتی کہ شادی کے بعد پہلے ہی ہفتے میں امید سے ہو گئی، حمل سے ہو گئی۔ آپ فرماتے ہیں کہ حمل شریف کا پہلا مہینہ تھا، میں اپنے گھر میں سوئی ہوئی تھی، خواب میں کیا دیکھتی ہوں کہ ایک حسین و جمیل دراز قد بزرگ ہے، اس کی مجھے زیارت نصیب ہوئی۔ اس نے آگے بڑھ کر کہا، اے سیدہ، اے آمنہ، تو بڑی خوش قسمت خاتون ہے، بڑی مقدس خاتون ہے، تو اپنے مقدر پر ناز کر، تیرے پیٹ میں جو فرزند ہے ان کو اللہ تعالیٰ نے سارے رسولوں کا سردار بنایا ہے، سارے نبیوں کا، سارے رسولوں کا سردار بنایا ہے، تو سید المرسلین کی ماں بننے والی ہے۔ آپ فرماتی ہیں اس کے بعد میں نے اس بزرگ سے پوچھا کہ حضرت آپ کون ہیں؟ آپ اپنا تعارف کریں، اپنا اسم گرامی بتائیں۔ تو انہوں نے جواب دیا کہ اے سیدہ آمنہ، میں اللہ تعالیٰ کا نبی حضرت آدم علیہ السلام ہوں، مجھے اللہ تعالیٰ نے بھیجا ہے کہ جاؤ میرے حبیب کی والدہ کو زیارت بھی کراؤ اور میرے حبیب کے ولادت کی بشارت بھی دے کر آؤ، تمہیں خوشخبری سنانے کے لیے بحکم خداوندی آیا۔ سائیں اچھے تو بدھ حاجت محمد گئے، ہاں یہ نہ تو ہاں متا سائیں بولے بے رہے ہاں اللہ کا چنگی چیزی سو بہرحال جائیں تو بچن تم کے فوراً بدھ حاجت محمد تقریباً گئے۔ حضرت نبی کریم علیہ السلام کی والدہ ماجرہ فرماتی ہیں دوسرا مہینہ ہوا حمل شریف کا تو اللہ تعالیٰ نے ایک اور نبی کو بھیجا، اس نے آ کر مجھے زیارت کرائی اور بشارت سنائی، خوشخبری سنائی سرکار کے ولادت کی۔ تیسرا مہینہ آیا، ایک اور نبی کو اللہ نے بھیجا، اس نے بھی زیارت کرائی اور بشارت دی سرکار دو عالم سم کے ولادت کی۔ اس طرح مہینے گزرتے رہے، انبیاء تشریف لاتے رہے اور سرکار کی والدہ کو زیارت کراتے رہے اور سرکار کے ولادت کی بشارت خوشخبری سناتے رہے۔ کیا شان ہے اس خاتون کا جس کے شکم اطہر میں سرکار ہیں، اب ان کو سرکار کے صدقے میں جو ہے انبیاء کی زیارت ہو رہی ہے، بشارتیں مل رہی ہیں۔ سیدہ آمنہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتی ہیں ہر مہینے میں اللہ ایک نبی کو بھیج دیتا تھا، وہ مجھے زیارت بھی کراتا، بشارت بھی دیتا۔ آپ فرماتی جب سے نبی کریم علیہ السلام میرے پیٹ میں تشریف لائے میں امید سے ہو گئی، حمل سے ہو گئی، تو فرماتی اس وقت سے لے کر سرکار کی ولادت تک ہر وقت میرے بدن سے مشک اور کستوری کی خوشبوئیں نکلتی رہتی تھی، ہر وقت۔ یہاں تک میں کسی گلی سے گزر جاتی، کسی محلے سے گزر جاتی تو سارا محلہ، ساری گلی معطر ہو جاتے تھے۔ بعد میں آنے والا جب اس خوشبو کو پاتا تو وہ محسوس کرتا کہ یقیناً یہاں سے سیدہ آمنہ گزر گئی ہیں جس کی وجہ سے خوشبو آ رہی ہے۔ سرکار کی والدہ فرماتی اس طرح دن گزرتے رہے۔ آپ فرماتی ہیں کہ میں مکہ معظمہ میں جب پتھروں پہ چلتی تھی، اللہ تعالیٰ نے جن حضرات کو وہاں کی حاضری نصیب کی ہے حرمین شریفین کی انہیں معلوم ہے، اور جن کو حاضری نہیں بھی ہوئی ہے اللہ تعالیٰ ہم سب کو بار بار حاضری نصیب فرمائے۔ مکہ معظمہ ہے ہی پہاڑ پر آباد، پہاڑی علاقہ، پہاڑ پر آباد ہے۔ تو اب دیکھو نا آپ کے قریبی پہاڑ ہیں، ذرا 12 نمبر سے آگے، تو پہاڑ پر اس وقت یہ روڈ وغیرہ راستے بھی نہیں تھے جو آج کل ہیں۔
اور آج تو وہاں دیکھو سرکار کے صدقے میں کیا وہاں انتظامات ہیں، ہاں؟ کیا سرکار کے صدقے وہاں کچھ ہو چکا ہے، ہاں؟ سبحان اللہ، پہاڑی علاقہ، ویران علاقہ، غیر ذی زرع علاقہ، اور وہاں پھر دیکھیے گا آج کیا ہے، سبحان اللہ۔ میرے دوستوں، میرے بزرگوں، سیدہ آمنہ فرماتی ہیں جب میں پتھروں پر چلا کرتی تھی تو پتھروں پہ چلنے میں دقت ہوتی ہے، بعض دفعہ نوکیلے پتھر ہوتے ہیں تو وہ پیروں میں لگ جاتے ہیں، بعض دفعہ ہوا تیز چلے تو کنکریاں اڑتی ہیں چھوٹی چھوٹی پیروں میں لگتی ہیں، بعض دفعہ کوئی بڑا پتھر ہو تو پیر رکھو تو پیر پھسل جاتا ہے، ہاں اگر بالکل راستہ ہموار ہو تو چلنے میں آسانی ہوتی ہے۔ سیدہ آمنہ فرماتی جب میں مکہ معظمہ کے اندر پہاڑی علاقے پر چلتی تھی تو آپ فرماتی ہیں کہ اللہ تعالیٰ نبی کریم علیہ السلام کے صدقے میں ان سخت پتھروں کو میرے پیروں کے نیچے موم کی طرح نرم بنا دیتا تھا۔ اللہ اکبر۔ میں محسوس کرتی کہ میں کسی موم جیسی نرم چیز پر چل رہی ہوں۔ آپ فرماتی ہوں میں جب دن کو اپنے گھر سے باہر نکلتی دن کے دھوپ میں تو کیا ہوتا، جیسے ہی میں گھر سے باہر قدم رکھتی تو فوراً ابر آ جاتا تھا، بادل آ جاتا تھا، وہ مجھ پر سایہ کر دیتا تھا۔ اگر میں چلتی تھی تو بادل بھی چلتا تھا، اگر میں رکتی تھی تو بادل بھی رک جاتا تھا۔ اللہ تعالیٰ عز و جل اتنا بھی برداشت نہیں کرتا تھا، اتنا بھی اللہ کی ذات کو گوارا نہیں کہ حبیب کی والدہ ہیں ان کو دھوپ لگے گی، لہذا اللہ نے دھوپ سے بچانے کے لیے حضرت آمنہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے پر جب تک سرکار آپ کے شکم اطہر میں رہے، جب بھی باہر دھوپ میں نکلتی تو بادل آ جاتا، سایہ پکڑ دیتا۔ اسی طرح دن گزرتے رہے، حضرت سیدہ آمنہ سرکار کے مہربان ماں فرماتی ہے جب میں گھڑا لے کر، مٹکا لے کر پانی کا برتن بھرنے کے لیے کنویں پر جاتی کہ وہاں سے پانی بھر کر کے لے آؤں، جب میں کنویں پر پہنچتی اور رسی اٹھاتی، ڈول اٹھاتی اور ارادہ کرتی کہ میں پانی کنویں سے نکالوں اور مٹکے گھڑے میں ڈال کر کے پھر گھر لے جاؤں، سیدہ آمنہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتی جب میں کنویں پر پہنچنے کے بعد رسی اور ڈول اٹھاتی تھی کھینچنے پانی نکالنے کے لیے، جب میں یہ ارادہ کرتی تھی تو غیب سے آواز آتی تھی کہ آئے کنویں کے پانی، رسول اللہ کی مہربان ماں پانی بھرنے کے واسطے آئی ہیں، وہ ڈول کھینچیں گی ان کو تکلیف ہوگی، لہذا اے کنویں کے پانی تو رسول اللہ کے ماں کے قدموں کے پاس پہنچ جا۔ تو وہ کنویں کے تہ میں جو ہوتا تھا نا پانی، وہ تہ سے اوپر آ جاتا اور میں آرام سے مٹکا گھڑا پانی کا برتن جو بھی ہوتا وہ اس کو بھر دیتی۔ اللہ تعالیٰ عز و جل یہ بھی گوارا نہیں کرتا تھا کہ میرے حبیب کی ماں کو ڈول کھینچنے کی زحمت ہو، اللہ تعالیٰ پانی کو حکم دیتا تھا تو پانی اوپر آ جاتا، اور جب سرکار کی والدہ پانی بھر کر واپس ہوتی تو پھر وہی پانی نیچے چلا جاتا کنویں کے تہ میں جہاں وہ پہلے تھا۔ آپ فرماتی جب میں پانی بھر کر کے اور وہ گھڑا مٹکا پانی کا برتن اپنے سر پہ رکھ کر اور اپنے گھر کی طرف روانہ ہوتی تھی تو فرماتی ہیں کہ جب میں گھر کی طرف روانہ ہوتی تھی اپنے سر پر پانی رکھ کر تو مجھے اس کا بوجھ، اس کا وزن بالکل محسوس نہیں ہوتا تھا، اللہ کے فرشتے ہی ان کو لے کر چلتے تھے۔ ظاہری طور پر برتن میرے سر پر ہوتا لیکن اس کا کوئی وزن، کوئی بوجھ مجھے محسوس نہیں ہوتا تھا، اللہ کے فرشتے ہی ان کو لے کر چلتے تھے۔ اسی طرح دن گزرتے رہے، آخر میرے دوستوں، میرے بزرگوں، وہ وقت آیا جس رات کو رسول اللہ کی ولادت باسعادت ہوئی۔ جب ولادت باسعادت کا وقت آیا تو حضرت سیدہ آمنہ اپنے گھر میں تنہا تھیں، اکیلی تھیں،
کیونکہ حضور علیہ السلام کے والد سید عبداللہ تو انتقال کر چکے تھے، سرکار ابھی شکم مادر میں تھے تو والد کا انتقال ہو گیا تھا۔ سرکار دو عالم علیہ السلام کے دادا حضرت عبد المطلب وہ زندہ تھے، تو وہ کعبۃ اللہ شریف میں، کعبۃ اللہ شریف کے قریب جو مقام ابراہیم ہے وہیں وہ سوئے ہوئے تھے۔ رات کا وقت ہے، رات کا آخری حصہ، اب گھر میں نہ کوئی مرد ہے نہ کوئی عورت ہے۔ آپ فرماتی ہیں اچانک ولادت باسعادت کے آثار نمودار ہونے لگے، جس سے میں سمجھ گئی کہ اب ولادت کا وقت قریب آ گیا ہے۔ اس سے پہلے جتنے مہینے گزرے تو فرماتی ہیں کہ نہ تو میرے پیٹ میں کوئی اضافہ ہوا، جیسے عورتیں حمل سے ہوتی ہیں تو پیٹ بڑھ جاتا ہے، میرا پیٹ بھی نہیں بڑھا۔ یہاں مختلف عورتوں کے مزاج بھی مختلف ہوتے ہیں، کنی کو قے ہوتی ہے، الٹی ہوتی ہے، کبھی کیا تکلیف، کبھی پیٹ میں درد۔ آپ فرماتے ہیں اول سے لے کر آخر تک، ولادت تک مجھے کوئی تکلیف نہیں ہوئی، نہ میرا پیٹ بڑھا نہ میرے پیٹ میں کوئی اضافہ ہوا۔ میں تو یہی سمجھ رہی تھی کہ گویا کہ میرے پیٹ میں نور ہی نور بھرا ہوا ہے۔ آپ فرماتی ہیں کہ اب اس وقت جب ولادت کے آثار نمودار ہونے لگے تو مجھے کچھ پیاس لگی، میں لیٹی ہوئی ہوں۔ فرماتی اتنے میں نے کیا دیکھا کہ میرے سیدھے جانب ایک بھرا ہوا دودھ کا پیالہ، ایک پیالہ دودھ کا بھرا ہوا دودھ سے وہ رکھا ہوا ہے۔ تو فرماتی کہ میں نے وہ اٹھا کر کے دودھ پی لیا۔ علماء نے لکھا ہے کہ یہ دودھ اللہ تعالیٰ نے حضور کی والدہ کے لیے جنت سے بھیجا تھا، سرکار کی والدہ نے پی لیا۔ اس کے بعد سرکار دو عالم علیہ السلام کی ولادت ہوئی۔ کس شان سے ہوئی؟ تو سرکار دو عالم علیہ السلام کی رشتے میں پھوپھی لگتی ہیں حضرت صفیہ بنت عبد المطلب، صفیہ عبد المطلب کی بیٹی۔ تو یہ فرماتی ہے کہ میں اپنے گھر میں سو رہی تھی، تو جس وقت سرکار کی ولادت کا وقت قریب آیا تو میری آنکھ کھل گئی، میں بیدار ہو گئی۔ تو قدرتی طور پر میرے دل میں خیال آیا کہ میں سیدہ آمنہ کے گھر چلی جاؤں۔ قدرتی طور پر میں چلی اور سیدھی سیدہ آمنہ کے گھر آئی۔ آپ فرماتی ہیں میرے سامنے رسول اللہ کی ولادت ہوئی۔ کس شان سے ہوئی؟ آپ فرماتے ہیں نبی کریم علیہ السلام کی ولادت پیدائش اس طرح نہیں ہوئی جس طرح دنیا کے بچے پیدا ہوتے ہیں، بلکہ رسول اللہ سجدے کی حالت میں پیدا ہوئے اور شکم مادر سے نکلنے کے بعد آپ نے اللہ کی دربار میں سجدہ کیا۔ سجدے میں تشریف لے اور سجدے میں جا کر آپ کی یہ دونوں مبارک انگلیاں، تشہد کی انگلیاں، یہ دونوں آسمان کی طرف اٹھی ہوئی تھیں بلند، اور بلند آواز سے، فصیح و بلیغ زبان سے آپ اپنا کلمہ شریف پڑھ رہے تھے کہ لا الہ الا اللہ، اللہ کے سوا کوئی عبادت کے لائق نہیں ہے، انی رسول اللہ، میں اللہ کا رسول ہوں۔ ہم تو کلمہ شریف پڑھتے ہیں یوں کہ لا الہ الا اللہ، اللہ کے سوا کوئی بات کا لائق نہیں، محمد رسول اللہ، محمد اللہ کے رسول ہے۔ اور نبی کریم کلمہ کس طرح پڑھتے تھے؟ سرکار لا الہ الا اللہ، انی، سارے بولو انی، علماء نہیں، علماء سے ہٹ کر، انی رسول اللہ، میں اللہ کا رسول ہوں۔ یہ آپ نے کلمہ شریف بھی پڑھا۔ اچھا ذرا اس کی گہرائی میں اگر آدمی جائے نا، ہم لوگ تو کہتے ہیں 40 سال تک تو سرکار کو پتہ ہی نہیں تھا کہ میں ایمان سے ہوں یا نہیں ہوں۔ اب دیکھیے سرکار پیدا ہوئے، ولادت ہوئی ہے، اور اسی وقت سرکار فرما رہے ہیں کہ اللہ کے سوا کوئی عبادت کا لائق نہیں ہے، اللہ کی معرفت حاصل ہے، اور ساتھ میں یہ بھی فرما رہے ہیں کہ میں اللہ کا رسول ہوں۔ تم تو 40 سال کی رٹیں لگاتے ہو، اور سرکار دو عالم علیہ السلام تو ولادت کے وقت فرما دیا کہ میں اللہ کا رسول ہوں۔ اس کے بعد حضور علیہ السلام نے اپنی امت کے واسطے بخشش کی دعا مانگی،
اللہم اغفر لأمتی، اے اللہ میری امت کی بخشش فرما۔ تو معلوم ہے کہ سرکار کو یہ بھی معلوم تھا کہ میں نبی ہوں تو میری امت ہوگی، تو حضور نے اپنے امت کے لیے بھی دعائے بخشش کی اور سجدہ بھی کیا۔ امام اہل سنت الشاہ امام احمد رضا رحمت اللہ تعالی علیہ کا مشہور صلاۃ و سلام جو ہم پڑھتے ہیں سرکار کی شان میں، انہوں نے اسی سجدے کی طرف اشارہ کیا ہے کہ حضور علیہ السلام نے سجدے تو بہت کیے مگر یہ پہلا سجدہ ہے جو سرکار نے کیا۔ کہتے ہیں پہلے سجدے پہ روز ازل سے درود، سبحانہ میرے ساتھ مل کے پڑھے، پہلے سجدے پہ روز ازل سے درود اور یادگاری امت پہ لاکھوں سلام، یادگاری امت پہ لاکھوں سلام۔ ہمارے سائیں جو ہیں سید ڈاکٹر انور علی نیازی صاحب، وہ چونکہ نعت خانوں کو دیا جاتا ہے نا نذرانہ، تو انہوں نے مجھے یہ نذرانہ دیا ہے، تو چونکہ مجھے دیا ہے اس لیے میں نے لے لیا، باقی حضرت کو دے کر کے کہ کوئی اور مجھے پیسے دینے کی کوشش نہ کرے، بس صرف بیٹھ کر کے سنیں تو سب کچھ مجھے مل گیا، میں صحیح یہ واپس نہیں کروں گا، صحیح آئی ہوئی چیز کون واپس کرتا ہے؟ باقی کوئی دوسرا مجھے پیسے دینے کی کوشش نہ کرے، بس اپنی جگہ پہ بیٹھ کے اپنے آقا کا ذکر سنو تو ہم نے ساری دولتیں کما لی۔ آئیے صاحب اعلیٰ حضرت فرماتے ہیں کہ نبی کریم علیہ السلام کی ذات اقدس پر تو کروڑوں بے شمار اربوں خربوں سلام، مگر حضور علیہ السلام جس گھڑی پیدا ہوئے ہیں ولادت ہوئی ہے اس پر بھی لاکھوں سلام۔ سرکار پر تو ہیں ہی سلام، لیکن سرکار کی جو ولادت ہوئی نا جس گھڑی میں، فرماتے ہیں جس سہانی گھڑی چمکا طیبہ کا چاند، پھر پڑھیے جس سہانی اس دل افروز ساتھ پہ لاکھوں، میری عادت ہے یا رسول اللہ، یا رسول اللہ، سبحان اللہ، ہاں انشاءاللہ، واہ واہ سبحان اللہ، سائیں میری عادت خراب ہوگی، میرا بچپن سے جب سے میں نے تقریر شروع کی ہیں تو میری اپنی عادت ہے، کوئی بھی پیسہ دیتا ہے میں روک دیتا ہوں، بھئی مجھے آپ پیسہ نہ دیں، میرا بچپن سے ابتدا سے عادت ہے۔ اب سائیں پیسے دے رہے تو میری کہیں عادت نہ خراب ہو جائے۔ آج اچھا جی چلو ٹھیک ہے، اللہ اس کا مقصد ہے کہ میں شعر پڑھتا رہوں تو پھر آمدنی بھی ہوگی، قرآن شریف پڑھیں حدیث پڑھیں تو لوگوں کو وجد نہیں آتا، لیکن لوگوں کو وجد آتا ہے شعر پڑھنے پر۔ اللہ اکبر، یا رسول اللہ، زندہ باد۔ میں آپ حضرات کو خوشخبری سناؤں، آپ کو مبارک ہو، مفتی صاحب تشریف لے آئے ہیں، قبلہ مفتی عبد المجید صاحب مناظر اسلام تشریف لا چکے ہیں، اسٹیشن سے اتر کر کے راستے میں ہیں، امید ہے کہ 15 منٹ کے اندر اندر پہنچ جائیں گے، اور پھر انشاءاللہ ان کا دل پذیر عالمانہ فاضلانہ عارفانہ محققانہ انشاءاللہ ہم سب بیان سنیں گے۔ میرے دوستوں، میرے بزرگوں، میرے دوستوں، میرے بزرگوں، اعلیٰ حضرت فرماتے ہیں جس سہانی گھڑی کا طیبہ کا چاند اس دل افروز سات پہ لاکھوں
مصطفیٰ جانے رحمت پہ لاکھوں سلام، شمع بز میں ہدایت پہ لاکھوں سلام، شمع بز میں رسالت پہ لاکھوں سلام۔ میرے دوستو، میرے بزرگوں، اپنے آقا کی تعریف سنو۔ حضرت صفیہ فرماتے ہیں جب سرکار کی ولادت ہوئی، سرکار کی جب ولادت ہوئی تو میں نے آپ کے چہرے انور کو دیکھا، آپ کے آنکھوں میں قدرتی طور پر سرما بھی لگا ہوا تھا اور آپ کے بال مبارک اندر، سر مبارک کے اندر قدرتی طور پر تیل بھی ڈلا ہوا تھا اور قدرتی طور پر آپ کے بالوں مبارک بالوں کے اندر کنگھی بھی کی ہوئی تھی۔ یہ دنیا میں جو حسن و جمال کے طریقے ہیں اللہ نے اپنے حبیب کو شکم مادر میں ہی عطا فرما دیے تھے۔ حضرت صفیہ بنت عبد المطلب فرماتی ہے کہ سارا کمرہ روشن ہو گیا، نور ہی نور بھر گیا۔ اور آپ ہمیشہ علماء سے سنتے رہتے ہیں کہ سرکار کی والدہ نے فرمایا کہ جب سرکار کی ولادت ہوئی تو خرج منی نور حتی رأیت قصور الشام، میں تو اپنے کمرے میں لیٹی ہوئی تھی لیکن سرکار جب پیدا ہوئے تو ایسا نور نکلا کہ میں نے اس نور کی روشنی میں شام کے محلات مکانات کو بھی دیکھ لیا۔ اور صرف شام نہیں بلکہ اگر اس کو بیان کیا جائے تو پوری دنیا میں عجیب اور غریب واقعات ہوئے، پوری دنیا میں سرکار کا نور پھیل گیا، ساری جگہ نور ہی نور گیا۔ اللہ تعالیٰ نے جو سرکار کے نور کو ہر جگہ پہنچایا، علماء لکھتے ہیں، مفسرین لکھتے ہیں، محدثین لکھتے ہیں کہ اس میں اشارہ تھا اس طرف کہ جس نبی کے ولادت کے وقت ان کا نور پوری دنیا میں پہنچ گیا ہے تو ان کا اسلام اور دین جو ہوگا وہ بھی ہر جگہ پہنچ جائے گا، وہ بھی ہر جگہ پہنچے گا۔ آج دیکھ لیے برطانیہ، امریکہ، جاپان، روس، جو غیر مسلم ممالک ہیں وہاں بھی الحمدللہ کافی تعداد میں مسلمان موجود ہیں، وہاں بھی مسلمان موجود ہیں، سرکار کے کلمے پڑھنے والے موجود ہیں۔ اور پھر آخر میں جب قریب قیامت ہو لِيُظْهِرَهُ عَلَى الدِّينِ كُلِّهِ کا اظہار ہوگا کہ تمام ادیان پر رسول اللہ کا دین غالب ہو جائے گا، کوئی دوسرا قانون، کوئی مذہب نہیں رہے گا۔ میرے دوستو، حضرت صفیہ بنت عبد المطلب فرماتی ہیں کہ حضور علیہ السلام کے ولادت کے بعد میں نے ایک پانی کا لوٹا اٹھایا اور ایک تشت اٹھایا، یہ میں نے سوچا کہ جب بچہ پیدا ہوتا ہے تو کسی نہ کسی پلیتی میں ملوث ہوتا ہے، پلیتی میں ملوث ہوتا ہے، اس کو نہلایا جاتا ہے تاکہ وہ پاک صاف ہو جائے۔ تو میں نے تشت بھی اٹھایا، پانی کا لوٹا بھی اٹھایا اور سرکار کو نہلانے کی کوشش کی تو اتنے میں غیب سے آواز آئی کہ اے صفیہ، تو ہمارے حبیب کو غسل دینے کی کوشش نہ کر، یہ تیرے نہلانے کا محتاج نہیں ہے، یہ ہمارا حبیب ہے، یہ کسی پلیتی میں ملوث نہیں ہے، ہم نے اپنے حبیب کو اپنی طرف سے پاک و صاف پیدا کیا ہے۔ تو اے صفیہ، یہ دنیا کے بچوں کی طرح نہیں ہے کہ کسی پلیدی میں ملوث ہو، یہ تو ہمارا حبیب ہے، اس کو تو ہم نے اپنی طرف سے پاک صاف طیب و طاہر پیدا کیا ہے، یہ خود تو کسی پلیدی میں ملوث نہیں بلکہ یہ تو دنیا میں پلیدوں کو پاک کرنے کے لیے آیا ہے۔ کفر کی پلیدی، بدعقیدگی کی پلیدی، اس پلیدے سے پاک کرنے والا آقا آیا ہے۔ حضرت صفیہ فرماتی ہیں پھر میں نے سرکار دو عالم علیہ السلام کے دونوں شانوں کے درمیان
दोनों कंधों के दरमियान देखा तो मोहरे नबुवत लगा हुआ था और उससे आसमान की तरफ रोशनी जा रही थी और उस मोहरे नबुवत में लिखा हुआ था मुहम्मदुर रसूलुल्लाह, मुहम्मद अल्लाह के रसूल हैं सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम। ये तो घर के वाक़यात हैं जो यहां मौजूद हैं, वो बता रहे हैं। आइए और मक्का मुअज़्ज़मा में बल्कि पूरी दुनिया में बेशुमार वाक़यात हुए, जिन्होंने देखा उन्होंने उसको बयान किया। मक्का मुअज़्ज़मा में एक रहने वाली माई साहबा हैं, वो कहती हैं कि जब सरकार की विलादत हुई तो मैं अपने घर में थी, जाग रही थी उस वक्त, तो मैंने क्या देखा कि आसमान के सितारे नीचे आ रहे हैं और इतने नीचे आ गए कि मैं डरने लगी कहीं सितारे मुझ पर गिर न जाएं। नीचे आते थे फिर चले जाते थे, नीचे आते थे फिर चले जाते थे। उलमाए किराम ने लिखा है कि ये सितारे जो आसमानों से नीचे आ रहे थे फिर चले जाते थे, तो ये बारी बारी आ करके रसूलुल्लाह का दीदार करते थे और दीदार करने के बाद में फिर वहां चले जाते थे जहां उनको रखा गया है। सितारे जियारत करने के लिए आते थे। दरियाई मखलूक, चाहे वो मछली हो चाहे कोई और हो, बेशुमार मखलूक है जो दरियाओं में समंदरों में रहती है। समंदरी मखलूक, दरियाई मखलूक और बहरी बरी जमीनों पर रहने वाली मखलूक और फिजा में हवा में जो परिंदे हैं, तो जो हवा में रहने वाली मखलूक है ये तमाम एक दूसरे के पास जाते थे। मशरिक वाले मगरिब, मगरिब वाले मशरिक एक दूसरे को जाके कहते युबश्शिरु बादुहुम लिबाद, एक दूसरे को बिशारत देते थे, खुशखबरी देते थे कि मियां खुश हो जाओ, आज रात रसूलुल्लाह की विलादत हो गई है। परिंदे, जानवर और फिजा में रहने वाली मखलूक, जमीन पर मखलूक रहने वाली और जमीन के नीचे दरियाओं समंदरों में रहने वाली मखलूक, ये एक दूसरे की तरफ भाग करके जाते और कहते वाह 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 वाह, खुश हो जाओ, आज तुम्हें मुबारक हो कि आज रसूलुल्लाह की विलादत हो गई है। तो मेरे दोस्तों, मेरे बुजुर्गों, अब मैं तकरीर को समेटूं क्योंकि ये 4-5 जुमले मैंने कहा था कि पूरे करूंगा। पहले जुमले पे ज्यादा बोलूंगा, 4 जुमले मुख्तसर अर्ज करूंगा। सरकार ने फरमाया मुझे 5 चीजें अता की गई। हाँ भाई, याद है या नहीं है? कहीं और जहान में तो नहीं है ना, इसी जहान में है ना? हाँ बोलो, कितनी चीजें हैं? 5। उनमें से एक कौन सी है? रोब। माशाल्लाह, याद है आपको। दूसरी, पहले जो अंबिया किराम गुजरे हैं सरकार से, उन सब के लिए ये कानून था कि अगर वो नमाज पढ़ें, इबादत करें, तो जो इबादत गाहें हैं बनाई गई हैं, जैसे हमारी मस्जिदें हैं ये, तो अगर वो अपनी इबादत गाहों में नमाज पढ़ेंगे तो नमाज होगी, अगर नमाज वहां नहीं पढ़ेंगे तो नमाज नहीं होगी। सरकार फरमाते हैं कि जो इल्लतिल अर्द मस्जिदन व तहूरा फअय्युमा रजुलुम मिन उम्मती अदरकतहु सलातु फलयुसल। हुजूर ने फरमाया, अल्लाह ने तमाम रुए जमीन को मेरे वास्ते मस्जिद बनाया है, नमाज पढ़ने की जगह बनाया है। जहां भी मेरे उम्मती को वक्त नमाज का जाए वहां पढ़ ले, नमाज अदा हो जाएगी। समंदर में चल रहा है, हवाई जहाजों में सफर कर रहा है, पहाड़ों में सफर कर रहा है, जंगल में खेतों में चला गया है, जानवर चराने के लिए जबलों पहाड़ों में जंगलात में चला गया है। जहां भी वो पाक जगह पर खड़े होकर नमाज पढ़ेगा उसकी नमाज अदा हो जाएगी। लेकिन इसका ये मकसद हरगिज कोई न समझे कि भाई अब तो हर जगह जब नमाज हो जाती है तो हम तो अपने दुकान में पढ़ लेंगे, हम अपने घर में पढ़ लेंगे। नहीं, नमाज हो जाएगी लेकिन सुन्नत मुअक्कद है जमात से पढ़ना, लिहाजा जमात में आना है। बाकी ये तो एक सरकार ने अपनी फजीलत बयान फरमाई है ना। देखो, एक चरवाया है, जानवर लेके जंगल में चला गया, कोई अपनी खेती बाड़ी में वहां चला गया, अब वहां कोई मस्जिद भी नहीं है,
تو حضور فرماتے ہیں کہ ساری روئے زمین کو اللہ نے میری امت کے لیے اور میرے لیے سجدہ گاہ بنا دیا ہے، جہاں بھی نماز پڑھیں گے نماز ادا ہو جائے گی۔ باقی اس کا یہ مقصد نہیں کہ ہم مسجد میں نہ آئیں، گھر میں پڑھیں۔ اور پہلے انبیاء کرام اور ان کے امتوں کے لیے حکم تھا کہ اگر کسی کو جنابت ہو یعنی غسل کرنا ضروری ہو، یا کہیں بدن پلید ہو جائے، یا وضو بنانا ہو نماز کے لیے، تو جب تک وہ پانی استعمال نہیں کریں گے تو نہ وضو ہوگا نہ غسل ہوگا۔ سرکار فرماتے ہیں جعلت لی الارض مسجدا وطہورا، اللہ نے میرے لیے زمین کو سجدہ گاہ بھی بنایا ہے اور پاک کرنے والا بنایا ہے، کہ اگر میرا امتی جو بیمار ہے اگر وہ پانی استعمال کرے گا تو یا تو مر جائے گا، یا کوئی عضو شل ہو جائے گا، یا بیماری بڑھ جائے گی، تو ایسی صورت میں تیمم کا جو مخصوص طریقہ ہے کہ 2 مرتبہ تیمم کی نیت کر کے ہاتھ دونوں زمین پہ ڈال کے رکھے اور پھر اس کے بعد میں چہرے پر پھیرا جائے گا، اور دوسری مرتبہ ہاتھ بار کر کے دونوں ہاتھوں پر پھیرا جائے گا۔ یہ میں نے مختصراً کہا ہے، باقی اس کی تفصیل تو کتابوں میں ہے کہ تیمم کا کیا طریقہ ہے۔ تو جن کو آتا ہے، علماء کو تو سب کچھ آتا ہے، میں عوام کی بات کر رہا ہوں، تو جن کو آتا ہے تو بھی ٹھیک ہے، نہیں تو کتابوں میں پڑھیں تو اس کی تفصیل موجود ہے کہ اس کا کیا طریقہ کار ہے۔ تو اب دیکھیے کہ کسی کو غسل کرنے کی حاجت ہے، وضو بنانا ہے، سردی ہے، مریض ہے، مر جائے گا اگر پانی استعمال کرے گا، یا بیماری بڑھ جائے گی، کوئی عضو شل ہو جائے گا، تو شرعی حکم یہ ہے کہ زمین پر تیمم کر لو، گویا کہ تم نے غسل کر لیا، اب جا کے نماز پڑھو، مسجد میں بھی جا سکتے ہو، اور وضو بھی تمہارا ہو گیا، غسل بھی تمہارا ہو گیا۔ تو یہ 2 چیزیں کتنی ہو گئی بھائی؟ 2، 5 چیزوں میں سے کتنوں کا ذکر ہوا؟ 2 کا، باقی کتنی رہ گئی؟ 3۔ اب سنیے، سرکار فرماتے ہیں وَأُحِلَّتْ لِيَ الْمَغَانِمُ وَلَمْ تَحِلَّ لِأَحَدٍ قَبْلِي۔ پہلے انبیاء کرام جنگ لڑتے تھے، جب سے جہاد ابراہیم علیہ السلام کے دور سے شروع ہوا ہے، یہاں قربانی کرتے تھے، تو اس سارے مال کو کافروں سے لڑتے تھے۔ جہاد میں جو بھی فتوحات ہوتی، جو بھی مال حاصل ہوتا، تو جانوروں کو، جان والوں کو، روح والے کو چھوڑ کر باقی تمام چیزیں، سامان، قربانی کا گوشت وغیرہ پہاڑ کے اوپر رکھ دیا جاتا تھا، آسمان سے آگ آتی تھی، وہ جلا کر کھا جاتے چلی جاتی تھی۔ یہ اس بات کی دلیل ہوتی تھی کہ یہ صحیح طریقے پر جہاد ہوا ہے، صحیح قربانی ہوئی ہے کہ اللہ کی دربار میں مقبول ہو گئی۔ تو یہ اس وقت حکم تھا، صحیح تھا، اس کے صحیح ہونے میں کوئی شک نہیں، جس طرح اللہ حکم دے۔ لیکن یہ مال، یہ قربانی جناب اعلیٰ آگ کھا جاتی تھی۔ رسول اللہ فرماتے ہیں اللہ نے میرے لیے اور میری امت کے لیے مال غنیمت جو کافروں سے جہاد کے دوران ہاتھ آتا ہے یا قربانی آدمی کرتا ہے، یہ خود بھی کھائیں اور دوسروں کو بھی کھلائیں۔ اچھا، مال غنیمت کی تقسیم قرآن شریف میں ہے وَاعْلَمُوا أَنَّمَا غَنِمْتُمْ، تو جو حضرات علماء سے ہٹ کر عوام ہیں وہ اس کو تفصیل سے قرآن شریف میں پڑھ سکتے ہیں کسی تفسیر میں کہ مال غنیمت کے، اس میں نبی کریم علیہ السلام کے بھی حصہ ہوتا تھا، اور نبی کریم علیہ السلام مجاہد جو جہاد کرتے تھے ان میں تقسیم کرتے تھے۔ یہ نہیں ہوتا تھا کہ اس کو پہاڑ پہ رکھ دیا جائے اور وہ جناب آگ جلا دے۔ قربانی ہم کرتے ہیں خود، تو خود بھی کھاتے ہیں اور دوسروں کو بھی کھلاتے ہیں۔ یہ ہو گئی 3 چیزیں۔ اب چوتھی چیز، سرکار فرماتے وَأُوتِيتُ الشَّفَاعَةَ، اللہ تعالیٰ نے میرے سر پر شفاعت کبریٰ کا تاج رکھا ہے۔ قیامت کے دن جب تک میں شفاعت نہیں کروں گا تو کوئی نبی بھی شفاعت نہیں کر سکے گا۔ شفاعت سب سے پہلے میں کروں گا، اس کو کہتے ہیں شفاعت کبریٰ۔ باقی تو احادیث میں بڑی تفصیل ہے، علماء بھی شفاعت کریں گے، حفاظ بھی، قاری بھی، حاجی بھی، کعبہ بھی، حجر اسود بھی، قرآن کریم بھی، رمضان کے روزے بھی، چھوٹے بچے بھی، وغیرہ وغیرہ۔ لیکن شفاعت کبریٰ سرکار کو عطا ہوئی ہے کہ جب تک نبی کریم علیہ السلام شفاعت نہیں کریں گے تو جن کو اذن ہے شفاعت کا ان میں سے بھی کوئی شفاعت نہیں کرے گا۔ شفاعت کا افتتاح مصطفیٰ کریں گے، اس کے بعد میں پھر دوسرے شفاعت کریں گے۔
میرے دوستوں، میرے بزرگوں، نبی کریم علیہ السلام نے فرمایا وَأُعْطِيتُ الشَّفَاعَةَ، مجھے شفاعت کبریٰ کا تاج پہنایا گیا ہے۔ بخاری شریف کی حدیث ہے، آپ فرماتے ہیں انا سید ولد آدم یوم القیامہ، میں قیامت کے دن اولاد آدم کا سردار ہوں گا۔ وہ سردار یہاں بھی ہیں، مگر وہاں ایسی سرداری کا کامل اکمل ظہور ہوگا کہ جو یہاں سردار نہیں مانتے ہیں وہاں بھی ماننے پر مجبور ہو جائیں گے، مگر وہاں کا پھر ماننا کسی کام کا نہیں ہوگا۔ لیجیے صاحب، سرکار نے آگے فرمایا وَأَنَا أَوَّلُ مَن يَنشَقُّ عَنْهُ الْقَبْرُ، قیامت کے دن جب لوگ قبروں سے اٹھیں گے تو سب سے پہلے میں روض انور سے باہر آؤں گا۔ اس کے بعد آپ فرماتے ہیں کہ وَأَنَا أَوَّلُ شَافِعٍ وَأَوَّلُ مُشَفَّعٍ، سب سے پہلے قیامت کے روز میں ہی شفاعت کروں گا اور سب سے پہلے میری ہی شفاعت قبول کی جائے گی۔ تو سرکار سب سے پہلے شفاعت کریں گے۔ اور قربان جائیں، ابھی ایک بات یاد آ گئی، نبی کریم علیہ السلام پر جب یہ آیت اتری وَلَسَوْفَ يُعْطِيكَ رَبُّكَ فَتَرْضَىٰ، اے محبوب ہم آپ کو اتنا دیں گے قیامت میں، اتنا دیں گے، اتنا دیں گے کہ آپ راضی ہو جاؤ گے۔ جب تک آپ راضی نہیں ہوگے تو میں اللہ اپنی عطا کا دروازہ بند نہیں کروں گا، عطا کرتا رہوں گا۔ جب یہ آیت اتری تو صحابہ کرام میں سرکار نے اعلان فرمایا، سرکار نے فرمایا صحابہ اللہ نے مجھے راضی کرنے کا وعدہ کیا ہے، اور فرمایا جب تک محبوب آپ راضی نہیں ہوں گے تو میں عطا کا دروازہ بند نہیں کروں گا۔ تو آئے صحابہ لن ارضا ان کان احد من امتی فی النار، اے صحابہ اگر میرا ایک امتی بھی جہنم میں ہوگا تو میں راضی نہیں ہوں گا۔ ایک میرا امتی بھی جہنم میں ہوگا تو میں راضی نہیں ہوں گا، اور اللہ کا وعدہ ہے کہ آپ کو راضی کروں گا۔ تو میرے دوستو، نبی کریم علیہ السلام نے فرمایا کہ مجھے اوتیت الشفاعہ، مجھے شفاعت کبریٰ کا تاج پہنایا گیا ہے۔ سب سے پہلے میں شفاعت کروں گا، اس کے بعد دوسرے شفاعت کریں گے۔ تو حضور صلی اللہ علیہ وسلم اسی سلسلے میں 5ویں حصے کو بعد میں عرض کروں، درمیان میں اسی سے منسلک متعلق بات کہوں۔ حضرت نبی کریم علیہ السلام فرماتے ہیں کہ میرا اللہ فرماتا ہے کہ حرمت الجنت علی سائر الانبیاء حتی تدخلها انت، اے محبوب میں نے تمام نبیوں پر جنت حرام قرار دے دی ہے جب تک آپ جنت میں قدم نہیں رکھیں گے۔ سب سے پہلے آپ جنت میں قدم رکھیں گے، جنت کا افتتاح آپ کریں گے، پھر دوسرے انبیاء جنت میں جائیں گے۔ تو سارے نبیوں سے پہلے ہمارے نبی کریم جنت میں جائیں گے، اور اس کے بعد اور انبیاء جنت میں جائیں گے۔ جب انبیاء بھی داخل ہو جائیں گے تو اب آئے گی امتوں کی باری، اور امت میں کون جائے گا اور کس نبی کی امت جائے گی؟ تو سرکار فرماتے حرمت الجنت علی سائر الامم حتی تدخلها امتک، اے محبوب میں نے تمام نبیوں کے امتوں پر جنت کو حرام قرار دے دیا ہے جب تک آپ کے جو امتی جنت میں داخل نہیں ہوں گے۔ آپ کے امتی سب سے پہلے جنت میں جائیں گے، اس کے بعد دوسرے نبیوں کے امتیں جنت میں جائیں گی۔ اب حضور کی امت میں بڑے بڑے اولیاء بزرگ یہ وہ سب گزرے ہیں، اب دیکھنا یہ ہے کہ حضور کی امت میں سب سے پہلے جنت میں کون جائے گا؟ امت تو سارے نبیوں سے پہلے جائے گی، لیکن سرکار کی امت میں سب سے پہلے کون جائے گا؟ سرکار دو عالم علیہ السلام معراج سے واپس تشریف لائے، آپ نے فرمایا صحابہ کے مجمع میں کہ میں نے جنت کا وہ دروازہ بھی دیکھا جسی سے میرے امتی جنت میں جائیں گے، میں نے وہ دروازہ بھی دیکھا۔ تو صدیق اکبر رونے لگے،
تو سرکار نے فرمایا صدیق کیوں رو رہے ہو؟ کہ یا رسول اللہ کاش معراج والی رات میں بھی آپ کے ساتھ ہوتا تاکہ اس جنت کے دروازے کو میں بھی دیکھ لیتا، تو میں اس لیے رو رہا ہوں، میں تو آپ کے ساتھ نہیں تھا۔ سرکار نے فرمایا کہ اما انک یا ابا بکر اول من يدخل الجنت من امتی، اے ابو بکر غم نہ کرو، قیامت کے دن میری ساری امت سے پہلے جنت میں تم ہی داخل ہو جاؤ گے۔ خلیفہ اول بلا فصل سیدنا ابو بکر صدیق خلافت میں بھی اول ہیں تو جنت میں جانے میں بھی اول ہیں۔ معلوم ہوا کہ انبیاء میں سب سے پہلے نبی کریم علیہ السلام جنت میں تشریف لے جائیں گے اور اس کے بعد سارے نبی جنت میں جائیں گے۔ اب امتوں کی باری آئے گی تو ساری امتوں میں پہلے حضور کی امت داخل ہوگی، لیکن حضور علیہ السلام کے امت میں سب سے پہلے صدیق اکبر داخل ہوں گے۔ چار جملے گزر چکے۔ پہلا اوتیت خمسا لم یؤتہن احد قبلی نصرت بالرعب مسیرۃ شہر، مجھے اللہ نے رعب عطا فرمایا ہے، 1 مہینے کے فاصلے پر دشمنوں وہاں رعب طاری ہو جاتا ہے۔ دوسری سرکار نے فرمایا وَأُحِلَّتْ وَجُعِلَتْ لِيَ الْأَرْضُ مَسْجِدًا وَطَهُورًا، اللہ تعالیٰ نے ساری زمین کو میرے لیے مسجد بنایا ہے، میرے صدقے میں امت کے لیے مسجد بنایا ہے اور قابل تیمم بنایا ہے۔ اس کے بعد تیسری سرکار نے فرمایا تیسری فضیلت جو کسی کو نہیں ملی وَأُحِلَّتْ لِيَ الْمَغَانِمُ وَلَمْ تَحِلَّ لِأَحَدٍ قَبْلِي، اللہ نے مجھے مال غنیمت حلال قرار دیا ہے اور مجاہدین جو ہے صحابہ کرام جو جہاد کرتے تھے ان میں تقسیم ہوتا تھا، ان کے لیے حلال قرار دیا گیا ہے، اس سے پہلے کسی کے لیے حلال قرار نہیں دیا گیا۔ اور چوتھی چیز مجھے اللہ نے یہ عطا فرمائی ہے جو کسی نبی کو بھی نہیں ملی وَأُعْطِيتُ الشَّفَاعَةَ، مجھے اللہ نے شفاعت کبریٰ کا تاج پہنایا ہے۔ اب رہی 5ویں چیز، تو آیت کریمہ آپ نے ابتدا میں سنی تھی کہ سرکار کو اللہ نے فرمایا قل، محبوب آپ فرما دیں، یا ایھا الناس، اے لوگو، انی رسول اللہ الیکم جميعا، میں تم سب کی طرف رسول بن کر آیا۔ سرکار دو عالم علیہ السلام نے فرمایا 5ویں یہ چیز مجھے عطا ہوئی ہے۔ آپ فرماتے وَكَانَ النَّبِيُّ يُبْعَثُ إِلَىٰ قَوْمِهِ خَاصَّةً وَبُعِثْتُ إِلَى النَّاسِ عَامَّةً، مجھ سے پہلے جتنے نبی آئے کوئی کسی خاندان اپنے خاندان کا نبی، کوئی کسی خطے کا نبی، کوئی اپنی قوم کا نبی، لیکن مجھے اللہ تعالیٰ نے تمام بنی نوع انسان کے واسطے نبی بنا کر بھیجا ہے۔ میں کسی خطے کا نہیں، اپنی قوم کا نہیں، اپنے علاقے کا نہیں، کسی مخصوص علاقے کا نہیں، بلکہ اللہ تعالیٰ نے تمام بنی نوع انسان کے لیے مجھے نبی رسول بنا کر بھیجا ہے۔ اب اس میں قرآن شریف کی آیت جو تھی یا ایھا الناس، ناس کا لفظ، اور اسی میں بھی ہے کہ بعثت الی الناس عامہ۔ اب سنیے دوسری حدیث شریف، سرکار دو عالم علیہ السلام فرماتے ہیں، مسلم شریف کی حدیث ہے کہ ارسلت الی الخلق کافہ، مجھے اللہ نے ساری مخلوقات کی طرف بھیجا ہے، میں ساری مخلوقات کا رسول ہوں۔ اب انسانوں سے ہٹ کر کے جو بھی مخلوقات ہے وہ بھی اس میں داخل ہو گئی۔ الغرض اللہ خالق ایک ہے اللہ، اور حضور صلی اللہ علیہ وسلم جس پوری مخلوق کا کائنات کا خالق وہ ایک ہے، اسی طرح رسول اللہ جو ہیں وہ تمام مخلوقات کے نبی اور رسول ہیں۔ یہی وجہ ہے کہ جب نبی کریم علیہ السلام ساری مخلوقات کے رسول ہیں تو بھائی پتھروں کے بھی رسول ہیں، سورج کے بھی رسول ہیں، چاند کے بھی رسول ہیں، درختوں کے بھی رسول ہیں، پہاڑوں کے بھی رسول ہیں۔ تو آئیے سنیے، ان کے علیحدہ علیحدہ احکامات ہیں، انسان کے علیحدہ احکامات ہیں، پتھروں جبلوں پہاڑوں کے علیحدہ ہیں۔ اب اس میں سنیے، سرکار دو عالم علیہ السلام فرماتے ہیں کہ جبل احد جبل احد جبل یحبنا ونحبہ،
सरकार फरमाते हैं उहुद जबल जो है, उहुद पहाड़, ये हमसे मोहब्बत करता है, हम इसी से मोहब्बत करते हैं। पहाड़ है वो भी मोहब्बत कर रहा है क्योंकि वो भी उम्मती है, हुजूर की तरफ आया है। अमीरुल मोमिनीन हजरत अली शेर खुदा रज़ी अल्लाह ताला अन्हु, चौथे खलीफा अमीरुल मोमिनीन हजरत अली शेर खुदा, वो फरमाते हैं कि कुन्तु बिमक्का, मैं मक्का मज़मा था, फखरजना फी बाद नवाहिहा, कुन्तु बिमक्का मा नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम फखरजना फी बाद नवाहिहा, मैं नबी करीम अलैहिस्सलाम के साथ मक्का मुअज़्ज़मा में था और फिर हम मक्का मुअज़्ज़मा में एक दिन अतराफ में, किनारों में इर्दो गिर्द निकले, सरकार भी साथ थे, मैं भी था। कुन्तु मअ नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम बिमक्का, मैं हुजूर के साथ था मक्के में, निकले हम बाहर। हजरत अली फरमाते हैं फमस्तक़बलहु जबलुन वला शजरुन इल्ला वहुवा यक़ूल अस्सलामु अलैका या रसूल अल्लाह। आप फरमाते हम पहाड़ से गुजरते थे या किसी दरख्त से गुजरते थे तो वो झुक कर तो सरकारे दो आलम अलैहिस्सलाम के सहाबी हज़रत अली फरमाते फमस्तक़बलहु जबलुन वला शजरुन इल्ला वहुवा यक़ूल अस्सलामु अलैका या रसूल। तो वो दरख्त पहाड़ भी हुजूर को पुकार के कहते या रसूला पर सलाम हो। मियां दरख्त और पहाड़ पत्थर भी हुजूर पे सलाम पढ़े, और ये आजकल के लोग हमें सलाम पढ़ने से रोकते हैं। मामला ही उल्टा हो गया है। मेरी आदत नहीं है तनकीद करने की, वरना बहुत कुछ कहा जा सकता है, समझा, लेकिन मेरा ये तरीका नहीं है। मेरे दोस्तों, मेरे बुजुर्गों, इसी तरह हुजूर अलैहिस्सलातु वस्सलाम खुद इरशाद फरमाते हैं कि इन्नी लाआरिफु हु हजरन, मैं उस पत्थर को भी जानता हूं जो मक्का मुअज़्ज़मा में है, काना युसल्लिमु अलैया क़ब्ल अन उबअस, मैं अभी मबूस भी नहीं हुआ था, मैंने नबूवत का इजहार भी नहीं किया था, दावा भी नहीं किया था, उससे पहले मुझे वो सलाम करता था। अब यहां भी कई नुक्ते हैं जो मुकर्रिन हजरात बोलते हैं, लेकिन मैंने अर्ज किया ना कि मेरा तरीक़ेकार कुछ ऐसा नहीं है। अब देखिए ना कि पत्थर वो भी कह रहा है कि अल्लाह के रसूल है, वो भी कह रहा है कि अल्लाह के रसूल है, और रसूल नबी करीम अलैहिस्सलाम को खुद को पता नहीं है कि भाई मैं कौन हूं। अफसोस है। तो मेरे दोस्तों, मेरे बुजुर्गों, नबी करीम अलैहिस्सलाम सारी मखलूकात की तरह रसूल बनकर तशरीफ लाए। सैयदा आमना का ये लाल दुनिया में तशरीफ लाया। हजरत हलीमा जो बनी साद कबीले की औरतों से ताल्लुक रखती थी, बनी साद कबीले की औरतें मक्का मुअज़्ज़मा में आती थी और आकर के बड़े बड़े शहरों में आती थी और वहां से बच्चे ले जाती थी ताकि खुली फिजा में उनको रहाएं, उनको दूध पिलाएं और अच्छी परवरिश हो खुली फिजाओं में। फिर जब मुद्दत इरदाद खत्म होती तो वापस दे जाती और जनाब वाला अपना मुआवजा ले जाती। तो बनी साद कबीले की औरतें मक्का मुअज़्ज़मा आई, उन्होंने बच्चे मुंतखब कर लिए। हजरत हलीमा जब वहां से घर से निकली तो आप थी, आपका बेटा, उसका नाम है अब्दुल्ला, वो भी साथ में था, दूध पीता था, वो छोटा बेटा था, और आपका शोहर वो भी आपके साथ था। इनके पास दो सवारियां थी, एक गद्दी और एक ऊंटनी, बारी बारी से सवार होते थे। तो फरमाती हालत ये थी कि जब हम गद्दी पे सवार होते ना तो वो कहत साली की वजह से कमजोर थी, दुबली थी, वो गिर जाती थी। फिर हम उसको उठाते थे, फिर गिर जाती थी,
फिर हम उसको उठाते थे, पैदल चलते थे, फिर आगे चलकर फिर सवार होते, फिर गिर जाती। ऊंटनी को दूध नहीं उतरता था। मेरी हालत ये थी कि कहत साली की वजह से मैं इतनी कमजोर हो गई थी कि मेरी छाती में दूध नहीं उतरता था कि मेरा बेटा अब्दुल्ला पिए, और सारी सारी रात रोता, मुझे भी परेशान करता, दूध भी नहीं था। आप फरमाते हैं कि मैं मुअज़्ज़मा में बाद में पहुंची, औरतें पहले पहुंच गई दाइयां, उन्होंने बच्चे मुंतखब कर लिए, और मैं फिर हजरत अब्दुल मुत्तलब के पास गई और मैंने उनको कहा कि मैं आपका पोता जो है उसको ले जाऊंगी और दूध पिलाऊंगी। मुझे हजरत अब्दुल मुत्तलब अंदर ले गए। हजरत नबी करीम अलैहिस्सलातु वस्सलाम के दादा अब्दुल मुत्तलब फरमाते हैं कि जब हलीमा आई सरकार को लेने के लिए, दूध पिलाने के लिए, और दरवाजे को दस्तक दी, अंदर से अब्दुल मुत्तलब आए। अब्दुल मुत्तलब ने आकर कहा, आए हलीमा अंदर आओ, नाम लेकर। हजरत हलीमा ने कहा कि अब्दुल मुत्तलब, मैंने ना तो आपको नाम बताया है, न आपसे पहले कोई वाक़फ़ ताल्लुक है, आपको मेरा नाम किसने बताया कि आपने मेरा नाम भी ले लिया? कहे हलीमा अंदर आए। हजरत हलीमा रज़ियल्लाहु ताला अन्हा ने जब ये कहा तो हजरत अब्दुल मुत्तलब ने जवाब दिया कि आए हलीमा, अभी तू आई है, चंद लम्हात पहले गैब से आवाज आई कि आए अब्दुल मुत्तलब, हमारे हबीब को दूध पिलाने के लिए हलीमा सादिया आ रही है, वो पाक छाती वाली है। जब हमारे हबीब को लेने आए तो हमारा हबीब उनके हवाले कर देना, क्योंकि हमने रोजे अज़ल से उसी को ही मुंतखब किया है। हमने हलीमा को ही दूध पिलाने के लिए मुंतखब किया है, वो पाक छाती वाली है। ये इशारा था कि ये कोई बद औरत नहीं है कि किसी गैर के हाथ इसके छाती पर लगे हों, बल्कि ये पाक दामन औरत है। लिहाजा इसी को हमने अपने हबीब के दूध पिलाने के लिए मुतअय्यन किया है, मुंतखब किया है। जब आए तो मेरा हबीब उसके हवाले कर देना। सरकार दो आलम अलैहिस्सलातु वस्सलाम के पास ले गए। उस वक्त सरकार सो रहे थे, आराम में, नींद में, सीधे, और ये आपका सीधा हाथ मुबारक ये यहां सीने पर था। हजरत हलीमा फरमाती, जब मैंने सरकार का दीदार किया तो मैं तो इतनी मोहब्बत में गिरफ्तार हुई कि मुझसे सब्र नहीं हो सका। मैंने कहा सरकार को जगाऊं और अपने सीने से लगाऊं। तो मैंने आहिस्ता सरकार को जगाने के लिए सरकार के सीने पर हाथ रखा। जैसे ही मैंने हाथ रखा, सरकार ने तबस्सुम फरमाते हुए आंखें खोली। आपके मुंह मुबारक से रोशनी निकली जो आसमान की तरफ बुलंद हुई, और फिर मैंने नबी करीम अलैहिस्सलाम को सीने से लगा करके, अरे अब सीधे पिस्तान, सीधा छाती वाला पिस्तान मुंह में दिया। तो मेरे तो पिस्तानों में, छाती में दूध नहीं उतरता था अपने छोटे बेटे अब्दुल्ला के लिए, लेकिन जैसे ही नबी करीम अलैहिस्सलाम ने मुंह लगाया तो अब मेरी छाती एक नहर बन चुकी थी, दूध की एक नहर बन चुकी थी। खूब सरकार ने दूध पिया। फरमाते हैं कि उसके बाद मैंने सरकार को उल्टे तरफ, उल्टी छाती जो है उससे दूध पिलाना चाहा, तो नबी करीम अलैहिस्सलाम ने मुंह फेर लिया, दूध नहीं पिया। आप फरमाती, जब तक सरकार दो आलम अलैहिस्सलाम मेरे पास रहे और मैं उनको दूध पिलाती रही, पूरी मुद्दत रिदात में हमेशा सीधी छाती से, सीधे पिस्तान से दूध पीते थे, उल्टे पिस्तान से नहीं पीते थे। मुहद्दिसीन ने लिखा है कि इसमें हिकमत ये थी कि नबी करीम अलैहिस्सलाम जानते थे कि हलीमा का एक बेटा अब्दुल्ला भी है, वो भी दूध पीता है, लिहाजा एक छाती मेरा हक है तो दूसरी छाती उसका हक है। मैं उसके हक को जाया नहीं करूंगा। मैं तो यहाँ आले हक को हक दिलाने आया हूं, अदल और इंसाफ का सिक्का कायम करने आया हूं। मैं किसी का हक दबाने के लिए नहीं आया हूं। आपने पैदा होते हुए अदल और इंसाफ का नक्शा कायम कर दिया। हजरत हलीमा फरमाती हैं, उसके बाद में वहां से लेकर के, बड़ा एक तवील वाक़या है सरकार की विलादत का, मैं मुख्तसर अर्ज कर रहा हूं। अब यहां से चली, काबतुल्लाह से गुजरी, तो फरमाती मैं गद्दी पर सवार हो गई
اور نبی کریم علیہ السلام کو گود میں لے لیا۔ جب میری گدی کعبۃ اللہ سے گزرنے لگی تو میری گدی نے 3 مرتبہ جھک کر کعبے کی طرف سجدہ کیا۔ میری گدی نے 3 مرتبہ، تو سجدہ تو تھا اللہ کی ذات کو، لیکن منہ تھا کعبے کی طرف۔ جیسے ہم عبادت کرتے ہیں، نماز پڑھتے ہیں تو نماز تو سجدہ اللہ کو ہے، لیکن ہمارا منہ کعبے کی طرف ہوتا ہے۔ تو گدھی نے بھی کعبے کی طرف منہ کر کے 3 مرتبہ سجدہ کیا، اللہ کی دربار میں شکر ادا کیا کہ مولا تیرا کتنا کرم ہے کہ میں ایک گدھی اور مجھ پر سید المرسلین سوار ہیں۔ میں اپنے قسمت پر ناز کروں کہ کہاں سرکار اور کہاں میں۔ آپ فرماتی ہیں کہ میں آگے چلی اور میں نے چاہا کہ نبی کریم علیہ السلام کو حجر اسود کا بوسہ دلواؤں، حجر اسود کا۔ تو میں آگے جانے لگی، حجر اسود کے قریب ہونے لگی کہ میں حجر اسود کا بوسہ دلواؤں نبی کریم کو۔ حضرت حلیمہ فرماتی جیسے میں کہا حجر اسود کی طرف جانے لگی، اچانک کیوں دیکھتی ہوں کہ حجر اسود اپنی جگہ سے اکھڑ کر ہوا میں بلند ہو کر اور آہستہ آ کر نبی کریم علیہ السلام کے مبارک ہونٹوں سے لگا۔ سرکار دو عالم علیہ السلام کے مبارک ہونٹوں کے بوسے لیے، اس کے بعد پھر حجر اسود اپنی جگہ پر گیا اور وہاں جا کر کے پھر وہ فٹ ہو گیا۔ آپ فرماتی پھر ہم یہاں سے آگے نکلے تو فرماتی بنی سعد قبیلے کی عورتیں دائیاں مجھ سے پہلے ہی مکہ معظمہ پہنچ چکی تھی، اور وہ مکہ معظمہ میں پہنچنے کے بعد انہوں نے بچے منتخب کر لیے اور پھر بچوں کو لے کر اپنے گاؤں کی طرف، اپنے گوٹ کی طرف جانے لگی۔ تو 3 دن پہلے وہ مکہ معظمہ سے نکل چکی تھی، میں 3 دن بعد میں وہاں سے نکلی۔ فرماتی وہ میری گدی جو بار بار گر جاتی تھی اور چل نہیں سکتی تھی، کمزور تھی، اب تو دھڑا دھڑ دوڑتی ہوئی جا رہی ہے، اور یہاں تک کہ وہ جو 3 دن دایاں مجھ سے پہلے نکل چکی تھی ان سے بھی وہ آگے جانے لگی جو 3 دن پہلے نکلی تھی۔ تو حضرت حلیمہ فرماتی ہیں وہ عورتیں بنی سعد کی مجھے کہنے لگی کہ حلیمہ تو نے کوئی بہت اچھی گدی، بیش قیمت، بڑی فربہ، کوئی طاقتور گدی، اعلیٰ نسل کی کوئی تو نے خریدی ہے مکہ معظمہ سے۔ حضرت حلیمہ نے فرمایا کہ نہ، یہ وہی گدی ہے جس پر میں اپنے گاؤں سے سوار ہو کر آئی تھی، میں نے کوئی نئی گدی نہیں خریدی۔ لیکن وہ عورتیں مانتی نہیں تھی، عورتیں کہتی وہ تو گر جاتی تھی، اٹھتی نہیں تھی، اور اب یہ اتنی تیز ہو گئی ہے کہ 3 دن ہم آگے نکلی ہیں تو 3 دن کا سفر طے کر کے پھر ہم سے آگے نکل رہی ہے، تو یہ تو کوئی اور گدی ہے۔ تو دائی حلیمہ کا وہ کہنا نہیں مان رہی تھیں بنی سعد قبیلے کی عورتیں دائیاں۔ حضرت حلیمہ فرماتی اتنے میں اللہ تعالیٰ نے میرے گدی کو بولنے کی طاقت عطا فرمائی، گدی بولنے لگی۔ اللہ جس سے بولوا اس کے سامنے کیا دے رہے، اور کیا کہنے لگی؟ وہ گدی کہنے لگی کہ یا نساء بنی سعد ان کن لفی غفلہ وحل تدرین من علی ظہری خیار النبیین خیر الاولین والآخرین سید المرسلین۔ اے بنی سعد قبیلے کی عورتیں، میں تو وہی گدی ہوں لیکن سوار تبدیل ہو گیا ہے۔ اللہ یا رسول اللہ حق چاہیا، تو میں تو وہی گدی ہوں جس پہ حلیمہ سوار تھی۔ پہلے حلیمہ سوار تھی، اب رسول اللہ جو سید المرسلین ہیں وہ سوار ہیں، تو سوار تبدیل ہو گیا ہے تو میں بھی تبدیل ہو گئی ہوں۔ یہ ساری برکت سوار کی ہے، تمہاری نگاہ حلیمہ پر ہے لیکن مجھ پر سید المرسلین سوار ہیں، اس کی وجہ سے میں تیز رفتار ہوئی۔ حضرت حلیمہ فرماتی کہ میں جس بھی پہاڑ سے گزرتی، درخت سے گزرتی، تو وہ درخت پہاڑ اپنی ٹہنیاں شاخیں جھکا کر اور حضور علیہ السلام کے پیروں کی طرف لے آتے تھے۔ سمجھا؟
सलामी। नारे तकबीर, नारे तकबीर, नारे रिसालत, या रसूल अल्लाह, नारे रिसालत, या रसूल अल्लाह, नारे तहकीक, हक चार यार, नारे तहकीक, हक चार यार, नारे खिलाफत, हक चार यार, नारे खिलाफत, हक चार यार, नारे गौसिया, या गौसे आज़म, नारे गौसिया। या गौसे आज़म। हजरत अल्लामा मौलाना मुनाज़िर इस्लाम मुफ्ती अब्दुल मजीद सईदी साहब, सब कहो जिंदाबाद, दुआ है। जिंदाबाद। अल्हम्दुलिल्लाह इंतजार की घड़ियां खत्म हुई और किबला मुफ्ती साहब तशरीफ ले आए। अल्हम्दुलिल्लाह अब उनका आलमाना फाजलाना आरफाना प्यारा बयान होगा। हाँ, हजरत जो है वो वुजू बना रहे, तो हाँ मैं बात पूरी कर लेता हूँ जब तक हजरत भाई सब तशरीफ रखे। हजरत वुजू बना रहे। मैं आज से कोई 33 साल या 34 साल पहले इधर गुलजार समारोह लेट हो गया। रेलगाड़ी को ले आने में स्टेशन पर 3 मिनट लेट हो गया, तो अंग्रेजों ने मुझे 3 महीने के लिए जेल में डाल दिया। 3 मिनट लेट हुआ तो 3 महीने जेल में। और अब तो घंटे के घंटे हैं तो कोई परवाह ही नहीं है। अब तो अल्लाह ने क्या मामला। तो मेरे दोस्तों, मेरे बुजुर्गों, मैं ये अर्ज कर रहा था कि नबी करीम अलैहिस्सलाम की दाई हलीमा फरमाती हैं कि अगर मैं पहाड़ से गुजरती वो झुककर सलामी देता, दरख्तों से गुजरती तो वो आहिस्ता अपनी शाखे टहनियां नीचे ले आते और हुजूर के कदमों के पास आते, सलामी देते। अगर मैं किसी बकरियों के रेवड़ से गुजरती थी तो वो बकरियां दौड़ती हुई आती और रसूलुल्लाह के कदमों का करके बोसा देती थी। बकरियां जानवर, लेकिन अल्लाह ने उनको भी ये शनाख्त दी, इल्म दिया कि नबी करीम अलैहिस्सलाम जा रहे हैं तो सरकार दो आलम अलैहिस्सलाम के कदमों का करके बोसा देती थी। आप फरमाती शानो शौकत से मैं अपने गांव में पहुंच गई। फरमाती बेशुमार बरकतें हुई, बेशुमार बरकतें हुई। उन बरकतों में से एक अर्ज करता हूं। हजरत फरमाती हैं, हजरत हलीमा फरमाती है कि मैं रात को और दीगर रात भी रोशनी करने के लिए हम चिराग जलाते थे। चिराग रोशनी करने के लिए दिया चिराग। तो जब से नबी करीम अलैहिस्सलाम मेरे घर में तशरीफ लाए, आप फरमाते हैं जब नबी करीम अलैहिस्सलाम ने मेरे घर में कदम रखा और जब तक मेरे पास रहे, हुजूर अलैहिस्सलाम के चेहरे अनवर से इतना नूर निकलता था कि मुझे कभी भी रात को चिराग जलाने की जरूरत पेश नहीं आई। मैंने कभी रात को दिया नहीं जलाया, बस सिराज मुनीर उन्हीं का नूर चमक रहा था, उसी में रोशनी में मैं काम कर लेती। और अगर किसी दूसरे मकान में मुझे जाना होता, कोई चीज उठाने होती, कोई काम होता, तो मैं दिया वगैरह नहीं ले जाती थी, बल्कि मैं रसूलुल्लाह को हाथों पे उठा करके और सीधी मैं उसी मकान में चली जाती थी। सारा मकान रोशन हो जाता था और मैं वहां से फिर वापस आती थी। जब तक सरकार मेरे पास रहे, कभी भी रात को मुझे चिराग जलाने की जरूरत पेश नहीं आई, चिराग रोशन करने की कभी जरूरत पेश नहीं आई। मेरे दोस्तों, मेरे बुजुर्गों, सरकार दो आलम अलैहिस्सलाम के विलादत बासाद के वाक़या तो बेशुमार हैं, बेशुमार हैं। जिंदगियां हमारी खत्म हो जाएंगी, लेकिन सरकार के जिक्र का हक अदा कोई नहीं कर सकता क्या मत तक। बस आखिरी बात अर्ज करूं कि ये जो जलसे होते हैं, मिलाद शरीफ के हों, ग्यारह शरीफ के हों या दीगर हों, इनका एक मकसद होता है। मकसद इसका ये होता है कि एक तो हम उलमाए किराम से अल्लाह के कलाम और नबी करीम के अहादीस के इरशादात सुनकर अपने अकाइद भी सही करें और अपने आमाल भी सही करें, उस पर अमल करें। यकीनन जिक्रुल अंबिया इबादत, अल्लाह के नबियों का जिक्र जो है जब तक होता रहेगा, सुनते रहोगे तो वो इबादत में दाखिल है।
بے شک عبادت ہے، لیکن حقیقی فائدہ تب ہوگا جب کہ ہم ذکر سن کر کے نبی کریم علیہ السلام کی سیرت طیبہ پر عمل کریں۔ اگر ہم نے عمل نہیں کیا تو پھر کامل فائدہ نہیں ہوا۔ ٹھیک ہے وہ کچھ دیر کے لیے ہم بیٹھے، عبادت ہوتی رہی، عبادت میں وقت داخل ہوا، لیکن حقیقت یہ ہے کہ سرکار کے سیرت طیبہ پر عمل کیا جائے۔ اب ایمان کے بعد جتنے فرائض ہیں، اعمال ہیں، ان سب میں اہم اور زیادہ ضروری نماز ہے 5 وقت کی، 5 وقت کی نماز۔ تو الحمدللہ اللہ تعالیٰ عز و جل کے دربار میں مجھے یہی امید ہے کہ آپ سب حضرات 5 وقت کی نماز پابندی سے پڑھتے ہوں گے، لیکن خدا نہ خواستہ اگر کوئی نہ پڑھتا ہو، 5 وقت پابندی سے نہ پڑھتا ہو، جیسے کہ آپ معلوم ہے کہ کوئی 8ویں دن حاضری دیتا ہے، کوئی پھر 12 مہینے 1 سال کے بعد بھی عید کے موقع پہ حاضری دیتا ہے، تو اپنے دل میں تہیہ کر لو، اپنے دل میں یہ پختہ ارادہ کر لو کہ آج کے بعد ہم 5 وقت کی نماز پابندی سے پڑھیں گے، اور جب نماز پڑھیں گے نا پھر سب کچھ ہو جائے گا۔ اگر یہ بگڑی تو پھر سب بگڑ جائے گا۔ نماز پڑھو گے تو اور اعمال بھی صحیح ہو جائیں گے۔ اب سنیے ایک حدیث اور قرآن کی آیت۔ سرکار دو عالم علیہ السلام نے صحابہ کرام کے مجمع میں فرمایا لو ان نہرا بباب احدکم، اے صحابو اگر تمہارے دروازے کے سامنے نہر بہتی ہو، یغتسل فیہ کل یوم 5، اور جس صحابی کے دروازے سے نہر بہ رہی ہے وہ اس میں روزانہ 5 مرتبہ نہائے، 5 مرتبہ غسل کرے، حل یبقا من درنہ شیء، کیا اس کے بدن پر میل کچیل رہے گا؟ صحابہ سے پوچھا جو 5 مرتبہ نہائے۔ قالوا لا یبقا من درنہ، یا رسول اللہ جو 5 مرتبہ روزانہ نہائے گا اس کے بدن پر کوئی میل کچیل نہیں رہے گا۔ صحابہ نے جواب دیا سرکار دو عالم علیہ السلام نے۔ اب سرکار نے اس مثال کو وضاح سے بیان فرمایا۔ سرکار نے فرمایا فقال ذالک مثل الصلوات الخمس یمحو اللہ بہن الخطایا، اے میرے صحابو یہی مثال ہے 5 وقت نماز پڑھنے کی۔ 5 مرتبہ جو روزانہ نہائے اس کے بدن پر میل کچیل نہیں رہتا، تو جو 5 مرتبہ نماز پڑھے گا تو اس پر بھی گناہوں کا میل کچیل نہیں رہے گا۔ علماء لکھتے ہیں کہ گناہ صغیرہ نماز سے معاف ہوتے ہیں، اور گناہ کبیرہ سے نماز کے وسیلے سے، نماز کے صدقے سے اس کو گناہ کبیرہ سے توبہ کرنے کا موقع نصیب ہوتا ہے۔ ہر گناہ کی ایک علیحدہ توبہ ہے۔ نعرہ تکبیر، نعرہ رسالت، نعرہ غوثیہ، علماء اہل سنت۔ تو گناہ کبیرہ سے نماز کے صدقے میں ان کو توبہ کرنے کا موقع نصیب ہوگا، اور مستقبل میں ان الصلاۃ تنہا عن الفحشاء والمنکر، اور نماز بے حیائی اور برے کاموں سے روک دیتی ہے۔ تو جب آدمی نماز پڑھے گا تو نماز بے حیائی اور بے کاموں سے روک دے گی، تو پھر ایک دن وہ آئے گا کہ وہ نمازی متقی پرہیزگار ہو جائے گا، جنت کا حقدار ہو جائے گا۔ اس لیے 5 وقت نماز پابندی سے پڑھو، اس میں کسی طرح کی کوئی کمی نہ ہو۔ ہزاروں اپنے کام ہوں ان کو چھوڑ دو، لیکن نماز پابندی سے پڑھو۔